أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 22 تک اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت، اپنی وحدت، اپنے علم کے دلائل عطا فرمائے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے، تمام کائنات کا علم اس کو ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالی نے اپنے وجود، اپنی قدرت اور اپنے علم کے دلائل تمام کائنات کے سامنے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح رکھ دیے ہیں کہ انسان ان کو دیکھے اور غور کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادھر ادھر نگاہ کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، اور کیسا عالی شان انسان بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ انسان کے علاوہ جانور بھی بنا سکتا تھا، کیڑے مکوڑے بھی بنا سکتا تھا، درخت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان بنایا۔ انسان کو کتنے دوروں سے گزرنا پڑتا ہے انسان بننے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی الگ، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ شعور بیدار ہو جاتا ہے، تو ان مراحل کو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں صاحب اولاد کیسے بنا جاتا ہے اور انسان کیسے بنتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کو بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مختلف مراحل سے، مختلف دور سے انسان کو گزارتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے، پھر وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ وہ انسان کہ اگر ایک مرحلہ اس پر ایسا آتا ہے، اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ سننے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ سننے کی صلاحیت اور طاقت پیدا فرماتا ہے۔ سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قوت فراہم کر دیتا ہے۔ پیر سے چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسی انمول نعمت اور کتنا بڑا خزانہ اور کیسی عبرت کی جگہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ غور سے انسان سوچے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔
جب انسان بنایا تو اس کی شکر گزاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر وقت اس کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ان تمام باریک اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مزید اس کو یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ ایسی عمدہ صورت اس کو عطا فرمائی کہ آپ دیکھیے کہ نہ چاند اتنا خوبصورت، نہ سورج اتنا خوبصورت، نہ آسمان نہ زمین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا۔ اگر انسان اپنے اوپر ہی غور کرے تو اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کے کمالات اس کے دل اور دماغ کے اندر چھا جائیں کہ کیسے عمدہ ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے، کیسی عمدہ آنکھیں اس کو عطا فرمائی، کیسے کان اس کو عطا فرمائے، کیسی زبان اس کو عمدہ عطا فرمائی، بولنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی، چلنے پھرنے کے لیے پیر عطا فرمائے۔ یہ سب ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ آج انسان کے سامنے اپنا وجود ہے لیکن غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، میں بتاؤں کہ میرے وجود کی دلیل کیا ہے، میری قدرت کی دلیل کیا ہے، میرے علم کی دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میری آغوش میں آ، میں تجھ کو بتاؤں گا کہ میرے وجود کی دلیل، میرے واحد ہونے کی دلیل تو ہے۔ اے انسان، تو غور کر اپنی ذات کے اندر کہ تجھے کس نے پیدا کیا، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، تیرا خالق اور مالک کون ہے، تیری بند نگاہوں کو کھولنے والا کون ہے، تیرے بند کانوں کو سننے کے لیے طاقت دینے والا کون ہے، تیری زبان کو بولنے کی طاقت اور قوت دینے والا کون ہے۔ قرآن ہمیں للکارتا ہے، قرآن ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جس مالک نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم آج غیروں کی بڑائی کی طرف اپنا ذہن منتقل کرتے ہو۔ کیوں نہیں تمہارے دماغ کے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آتی؟ ہر وقت ہمیں غور کرنا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے لیے نصیحت کی چیز ہے، تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے، اور آپ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ انسان بنایا۔ دنیا کے جتنے جاندار ہیں، ہر جانور کمر کے بل چلتا ہے، پیٹھ کے بل چلتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے سیدھا چلایا اور اسے سیدھا چلنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اسی طرح دنیا کے جانوروں کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو وہ کچا جیسا ان کو مل جائے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایسا شعور عطا فرمایا کہ وہ پختہ اور پکا کر چیزیں استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے جانوروں میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جانور اس کو جیسا گھر مل جاتا ہے وہ اس میں اپنا بسیرا کر لیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ مکان بنا کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ میرے دوستوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ سب باتیں، صرف تذکیر کے لیے ہیں کہ قرآن کریم کی ہم جو تلاوت روزانہ کریں اور کرتے ہیں، ہر دن نصیحت کے لیے ہیں، ہر آن ایسا جیسے یہ آج ہی ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے، اس طرح سے پڑھیں اور اللہ کی قدرتوں پر دھیان رکھیں، اللہ کے علم کو علم ازلی جانیں، اللہ کی ذات کو واحد جانیں کہ وہی ذات ہے پیدا کرنے والی، وہی ذات ہے بنانے والی۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے
کہ کتنے دوروں سے انسان گزرتا ہے، کتنے حالات سے انسان گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے کے اندر، ہمارے اس ڈھانچے کے اندر گوشت پوست اسی طریقے سے، اور کتنی رگیں اور کتنی نسیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور خوبصورتی کا یہ مجسمہ ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے یہ کارخانہ بنایا، اس کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اور اس کو احسن تقویم فرمایا ہے، اس کی وجہ یہی نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ آزادانہ زندگی گزارتا پھرے، نہیں، بلکہ اپنے مالک کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے مالک کا تعارف اس کے ذہن میں ہو، اپنے مالک کی قدرت اس کے دل و دماغ کے اندر ہو، اپنے اللہ کی وحدانیت اس کے دل و دماغ کے اندر ہو، اپنے اللہ کا علم اس کے دل اور دماغ کے اندر ہو کہ میں خود وجود میں نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ زندگی میری اپنی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی میری ذاتی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مستعار ہے، یہ تو عطیہ ہے۔ اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے تو صورتیں کیسی ہو جاتی ہیں، انسان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر بے دم ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اس کی زبان میں دم نہیں رہتا ہے، الغرض یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ مٹی ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے یہ زندگی مستعار اور عطیہ ہے، یہ اس کی ذاتی نعمت نہیں ہے۔ نہ انسان اس کی ذاتی ملکیت ہے، انسان خود اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی اس کی ذاتی ملکیت ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس لیے اس کے قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں تو ہمیں پہلے سے معلوم ہیں ہی، نہیں دوستو، قرآن کریم بار بار ان باتوں کو دہراتا ہے اور بیان کرتا ہے، یوں بیان کرتا ہے کہ جس طرح ہم روزانہ کھانے اور پینے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے نئی نئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کو روزانہ لاتے ہیں، ان کا بندوبست کرتے ہیں، اسی طرح روح کی غذا کے لیے اللہ کی معرفت ہر دن ضروری ہے، ہر لمحہ ضروری ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کی تذکیر ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح تدبر، تفکر، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ ہمارا ایسا ہو کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانیں کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ قادر ہے، اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ عالم ہے، اس جیسا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کا علم دائمی علم ہے، اس کا علم وسیع علم ہے، اس کی قدرت وسیع قدرت ہے، اس کی قدرت دائمی قدرت ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ پہلی قدرت ہے انشاءاللہ، پہلی قدرت کے دلائل میں سے پہلے قدرت کے دلیل ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلائل بیان کیے گئے ہیں ان آیات میں، آئندہ قسط کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔